شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رجب نہایت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور رجب کے پہلے 10 دن میں اتنی برکت ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ چلتے پھرتے قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں تو یقین کیجئے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کو کم سے کم 101 فائدے حاصل ہوں گے۔ ان فائدوں میں اولاد نرینہ کا حصول، ہر طرح کی بیماری سے شفا، کامیابی، اچھا رشتہ، پسند کی شادی، کاروبار میں ترقی، اچھی ملازمت، صحت میں برکت، اولاد نرینہ کا حصول، گاڑی، بنگلہ، دولت، عزت، محبت، زمین سے آسمان تک شہرت، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اسے سب کچھ ملے گا۔ ناظرین محترم، اسلامی تقویم میں رجب کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں یعنی اشہر الحرم میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ رجب کی افادیت کو قرآن، سنت اور اسلامی روایات کی روشنی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ یعنی ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ناظرین، رجب عبادت کے لیے خاص موقع ہے۔ رجب کا مہینہ شعبان اور رمضان کے قریب ہے جو کہ نیک اعمال میں اضافے کا مہینہ ہے۔ رجب میں عبادات کی شروعات کر کے شعبان اور رمضان کی تیاری کی جا سکتی ہے، اور اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول اعمال ہیں۔ رجب کے مہینے کے ساتھ واقع معراج بھی جڑا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور یہ وہ عظیم موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ اگرچہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس واقعے کو مسلمانوں کی روحانی ترقی اور عبادات میں اضافے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں گناہوں سے اجتناب کی خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی شدت اور ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ناظرین، بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے ذی القعد، ذی الحج اور محرم تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جس کا قبیلہ مضر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اور ناظرین، یہ حدیث متفق علیہ ہے، مسلم اور احمد کی حدیث ہے۔ عثمان بن حکیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے،
اور اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ناظرین، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، شعبان عبادات کے استعمال کا اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام آیات اور احادیث اور روایات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جان سکیں کہ ماہ رجب اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے، اللہ کو راضی کرنے اور اپنی زندگی کو بدلنے والا ماہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یوں تو پورا مہینہ ہی نہایت برکتوں والا ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے 10 خصوصی فضائل اور برکات کے حامل ایام ہیں، اور ان دنوں میں خاص الخاص عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، اس حوالے سے قرآن کی ایک ایسی سورہ مبارکہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کو چلتے پھرتے رجب کے پہلے عشرے میں پڑھتے رہیں تو اس کے فائدے اور انعامات بے شمار ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے سب سے اہم اور پہلا نظریہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید ہی تمام عقائد کی ابتدا اور اس کی جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں بلکہ جڑ کی وجہ سے باقی رہتا ہے، اسی طرح عقیدہ توحید پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا ہے۔ بے شک کافر وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ ناظرین کرام، عقیدہ توحید انسان کے تمام تر اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی قبولیت کا پہلا اور اولین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں عقیدہ توحید کا انکار کرنے والوں کے اعمال کو اس راگ کی طرح بتایا گیا ہے کہ جسے ہوا کے جھونکے اڑا اڑا کر بے نام و نشان کر دیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے اور وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ناظرین، عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام آسمانی ادیان یعنی مذاہب کی بنیاد اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ تمام رسل اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت اسی نظریہ توحید کی تبلیغ کے لیے ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی کو پوجو۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم، سمع، بصر وغیرہ اللہ کی صفات ہیں، اور ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے۔ حضرت علامہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی ذات و صفات میں اس کی کوئی نظیر نہیں، اور ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے سے پاک ہے۔ صفات میں تنہا ہونے سے یہ مراد ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے 2 یا اس سے زیادہ قدرتیں، 2 یا اس سے زیادہ علم۔ اسی طرح افعال میں یکتا ہونے کا یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے۔
کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اور اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کرے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ سمیع اور بصیر اللہ پاک کی صفات ہیں، اگر کسی دوسرے کے لیے سننے اور دیکھنے کی صفات تسلیم کی جائیں تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ اور اسی طرح اللہ پاک کے لیے صفت حیات ثابت ہے، اور اگر کسی دوسرے کو حیات یعنی زندہ کہا جائے تو کیا کہنے والا مشرک ہو جائے گا؟ تو ناظرین، جواب یہ ہے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفات حیات عطا فرمائی ہے اس صفت کے حامل ہیں۔ بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کی صفت کو جانا اور اللہ پاک کے لیے بھی صفت حیات کو مانا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حیات ہم اللہ پاک کے لیے مانتے ہیں وہ حیات نہ ہم اپنے لیے مانتے ہیں نہ کسی اور کے لیے مانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہمیں زندگی دینے والا ہے، اللہ پاک کو کوئی حیات دینے والا نہیں۔ ہماری حیات عارضی ہے، اس کی دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ پاک کی حیات عارضی نہیں، عطائی اور محدود بھی نہیں۔ اللہ پاک کی حیات باقی ہے اور ہماری حیات محدود اور فانی ہے، تو یہاں شرک ختم ہو گیا۔ اور یہی تصورات تمام مسائل میں پیش کرتے چلے جائیے، بات واضح ہوتی جاتی ہے۔ ایک خدا بس تنہا ہے، جب ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا ہے، کیونکہ مد مقابل بادشاہ اور حاکم ایسا ہی چاہتا ہے، تو یہ عالم کائنات جو ایک شہر کی مانند ہے کیسے دو خداؤں کے تحت ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عالم کے لیے دو معبود ہوں، تمام عالمین کا ایک ہی معبود ہے اور وہ بے شک اللہ ہے۔ اس کی جانب قرآن پاک میں یوں اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ کوئی اس کے ساتھ دوسرا خدا، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی چاہتا۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھی سے ڈرو۔ ناظرین، قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر سورہ مبارکہ ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے جس میں توحید باری تعالیٰ کا جامع ترین اور مختصر بیان ہے۔ یہ سورت اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کرتی ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی ستون سمجھی جاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی عظمت کو قرآن و سنت میں بہت اہمیت دی گئی ہے، اور سورۃ الاخلاص کا موضوع اللہ کی وحدانیت اور یکتا ہونے کا بیان ہے۔ اس صورت میں اللہ کے صفات کو ایسے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے کہ اللہ واحد اور بے مثل ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ کی مثل اور برابر کوئی نہیں۔ ناظرین، ایک تہائی قرآن کے برابر یعنی سورۃ الاخلاص کو قرآن کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس کی عظمت اور جامعیت کو اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الاخلاص کو محبت اور دل کی گہرائی سے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، ان سے کہو کہ اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ ان صحابی کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھنا گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ ناظرین، یہ صورت اللہ کی ذات اور صفات کو اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الاخلاص کو روزانہ پڑھنے والے کو موت کے وقت ایمان کی سلامتی کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ اسے موت کے وقت ایمان کی حفاظت عطا فرمائے گا۔
سورۃ الاخلاص کو دم یا دعا کے طور پر پڑھنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 3 بار پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دے۔ ناظرین کرام، سورۃ الاخلاص شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا بھی انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 3 بار پڑھو، یہ تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے گی۔ سورۃ الاخلاص کو روزانہ پڑھنے سے رزق میں برکت اور زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ مومن کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے اور جامع ترین ہیں، اور ہر مسلمان کو اسے یاد کرنا اور اپنی نمازوں میں شامل کرنا آسان ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا بہترین بیان ہے۔ یہ سورت ایمان کی بنیاد، دعا کا ذریعہ اور جنت کا راستہ ہے، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سورت کو نہ صرف یاد کرے بلکہ اس کے معانی کو سمجھے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الاخلاص کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔